مرکات کے ویسے 12 جلد ہیں، ملا علی قاری نے اس کو چوتھے جلد میں لکھا، چوتھے جلد میں۔ نبی کے غلاموں توجہ فرمائیں، ہوتا کیا ہے؟ ملا علی قاری فرماتے ہیں حضرت حماد مکی رحمت اللہ تعالی علیہ، مکہ کے امام ہیں، سارے کہتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ۔ حضرت شیخ حماد مکی مکہ کے امام ہیں، شیخ حماد مکی کہتے ہیں، اور یہی بات مرکات شرح مشکات میں موجود ہے، اور شرح الصدور حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے شرح الصدور بشرح حال الموت والقبور اس میں بھی موجود ہے۔ اور سن لیں نبی کے غلاموں، مرکات کے چوتھے جلد میں ہے۔ حضرت حماد مکی کہتے ہیں ایک دن ایسے ہوا، میں رات کا پچھلا پہر ہے، رات کا پچھلا پہر، میں مکہ کے قبرستان کے پاس سے گزر رہا ہوں۔ کہتے ہیں جب میں گزرا، کہتے ہیں ہوتا کیا ہے؟ رات کا پچھلا پہر ہے، میں گیا، میں نے دیکھا قبرستان ہے۔ کہتے ہیں میں گیا تو میں بیٹھ گیا، میں نے کہا چلو کوئی دعا کرتا ہوں۔ حضرت حماد مکی کہتے ہیں میں وہاں پر گیا تو میں ایسے قبر کے ساتھ بیٹھا تھا، میری آنکھ لگ گئی، مجھے نیند آ گئی۔ اس کو ملا علی قاری نے مرکات میں لکھا، میں حوالہ پیش کر چکا ہوں، دیکھیے۔ کہتے ہیں میری آنکھ لگ گئی، مجھے نیند آ گئی۔ حضرت حماد مکی کہتے ہیں خرجت لیلۃ الی مقابر مکہ، میں جب گزرا نا تو قبرستان کے پاس سے میں گیا، میں ساتھ بیٹھا قبر کے، تو میں نے ایسے سار میں رکھا، مجھے نیند آ گئی۔ کہتے ہیں میں جب مجھے نیند آئی نا تو میں کیا دیکھتا ہوں؟ رأیت اہل المقابر حلقتن حلقتن، کہتے ہیں نیند آئی، کیا دیکھتا ہوں؟ وہ جو قبروں والے ہیں نا، قبروں سے باہر نکل کے بیٹھے ہیں، ایسے ہلکے ہلکے بنا کے بیٹھے ہیں، کچھ ادھر بیٹھے ہیں، کچھ ادھر بیٹھے ہیں، کچھ ادھر بیٹھے گئے ہیں۔ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا لگتا یوں ہے کہ قیامت آ گئی ہے، جب قبروں والے قبروں سے باہر آ گئے ہیں۔ کہتے جب میں نے پوچھا بھی ہاں بھائی قبروں والوں، کہا جی، کہا تم باہر نکل کے بیٹھے ہو، کوئی قیامت تو نہیں آ گئی نا؟ پتہ وہ کیا کہتے ہیں قالوا لا، قیامت نہیں آئی، قیامت نہیں آئی۔ تو میں نے پوچھا جب قیامت نہیں آئی تو پھر آپ لوگ ایسے ہلکے بنا کے کیسے بیٹھے گئے؟ اب حضرت شیخ حماد مکی کہتے ہیں وہ سارے بولے، کہتے ہیں وَلَكِنَّ رَجُلٌ مِّنْ إِخْوَانِنَا قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مَرَّةً وَاحِدَةً وَجَعَلَ ثَوَابَهَا لَنَا۔ کہتے ہیں جب میں نے پوچھا نا بھی ہلکے بنا کے تم بیٹھے ہو، قیامت تو نہیں آ گئی نا؟ قیامت تو نہیں آ گئی۔ وہ کہتے ہیں قیامت نہیں آئی، قیامت نہیں آئی۔ لیکن میں پوچھتا ہوں بھی جب قیامت نہیں آئی، آپ سارے لوگ ایسے باہر نکل کے ہلکے بنا کے کیوں بیٹھے ہیں؟ نبی کے غلاموں سورۃ اخلاص کی طاقت دیکھیے، کیونکہ میں جب جس پہ بات کرتا ہوں پھر اسی پہ کرتا ہوں الحمدللہ سے۔ کہتے ہیں وہ قبروں والے کہتے ہیں کہ ہمارا ایک بھائی پیچھے رہ گیا ہے، ہمارا بھائی، تو اس نے صرف ایک مرتبہ وَلَكِنَّ رَجُلٌ مِّنْ إِخْوَانِنَا قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مَرَّةً وَاحِدَةً۔ کہتے ہیں ہمارا بھائی ایک پیچھے جو زندہ ہے نا، اس نے صرف ایک مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی ہے۔ بولے نا نہیں سارے، کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ۔ کہتے ہیں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، سورۃ اخلاص ایک مرتبہ پڑھی، وَجَعَلَ ثَوَابَهَا لَنَا۔ کہتے ہیں آپ پوچھتے ہیں ابھی قبروں والوں کو ثواب کیسے پہنچتا ہے؟ میں نے کہا ملا علی قاری سے پوچھتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں ایک مرتبہ اخلاص پڑھی، ایک مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد اس کا ثواب ہمیں ملک کر دیا، ہمارے روح کو بخش دیا، وَجَعَلَ ثَوَابَهَا لَنَا۔ کہتے ہیں وہ جو ایک مرتبہ اخلاص پڑھی نا، اس کا ثواب ہمیں اصال ثواب کر دیا، دعا کر دی ہمارے لیے۔ کہتے ہیں پھر کہتے ہیں نحن نقتسمہ منذ سنہ۔ اب یہ جملہ سن کے بولنا ہے، میں بالکل دھیمے لہجے میں کہوں گا۔ کہتے ہیں قبروں والے یہ کہتے ہیں ہمارے بھائی نے ایک مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی ہے، پڑھ کے ہمارے روح کو بخشا ہے۔ کہتے ہیں ایک سال گزر گیا ہے، منذ سنہ، ایک سال گزر گیا ہے۔ کہتے ہیں اس نے جو ثواب بخشا ہے نا، کہتے ہیں سال ختم ہو گیا ہے، ابھی تک اس کا ثواب ہمارے تک جو پہنچ رہا ہے نا ختم نہیں ہوا۔